سیڈلی اینڈ ویری انفارچونیٹلی آج بھی ہمارے معاشرے میں ایک پریکٹس، ایک نیریٹو، ایک سوچ ایگزسٹ کرتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کاروکاری یا پھر آنر کلنگ. اور یہ جو نیریٹو ہے یہ انتہائی پسماندہ سوچ اور جسے کہتے ہیں نا فرسودہ رسومات کے اوپر مبنی ہے. اس میں دو چیزیں ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ایک تو کلنگ کو آنر کے ساتھ اٹیچ کرنا، دس از ناٹ اپروپریٹ، اینڈ سیکنڈلی یہ جو ایک تھاٹ ایگزسٹ کرتا ہے نا صدف کہ عورت مرد کی غیرت کا مسئلہ ہے اور اگر وہ کچھ لیفٹ رائٹ کچھ چیز ہو جائے تو اس کو کل کرنا، اٹ کمز انڈر آنر کلنگ. دس از ناٹ فائن. اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے اس کہتے ہیں نا اس طرح کی رسم و رواج کے طور طریقے سے. اور آپ صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ لیفٹ رائٹ شک کی بنیاد پر بھی ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اور آپ کے ملک میں عدالتیں آزاد ہیں، قانون موجود ہے. اور ہم جس واقعات کا ذکر کر رہے ہیں خاص طور پہ میں سندھ کا یہاں پہ ذکر کروں گی کیونکہ گزشتہ 4 برسوں کے دوران کاروکاری کے الزام میں تقریباً 600 افراد کو قتل کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے یہاں یہ دقیانوسی رسم ہے، اس کا سب سے زیادہ نشانہ جیسے کہ سائم بھی جس کا حوالہ دے دیتے خواتین بنی ہیں. اب سندھ پولیس کا ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ صوبے کے مختلف اضلاع میں 467 خواتین اور 129 مردوں کو بھی موت کے حوالے کیا گیا اس طرح کی فرسودہ رسومات میں. اور میں حیران ہوں کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی کنسسٹنٹلی حکومت ہے. 3 ٹینیور کی اگر ہم بات کر لیں سنس 2008 سے لے کر اب تک، اور پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو انسانی حقوق کے حوالے سے جتنی لیجسلیشن میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ سیلیبریٹ کر رہی ہیں، ظاہر ہے سب اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے تھے ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے. اب صرف وائلنس یہ نہیں کہ کسی پہ ہاتھ اٹھانا، اس وائلنس میں یہ بھی تھا کہ وائلنس فزیکل ہو سکتا ہے، ایموشنل ہو سکتا ہے، سائیکولوجیکل ہو سکتا ہے، سیکچول ہو سکتا ہے، اکنامک ہو سکتا ہے. اب ایک طرف یہ جماعت اتنی پروگریسو ہے، دوسری طرف اسی جماعت کے انڈر جو صوبہ ہے اس میں اس طرح کے واقعات that doesn't make sense at all. And not to forget کہ کاروکاری اور آنر کلنگ کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں موسٹ آف دا ٹائمز کسی نہ کسی جرگے کا فیصلہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی ایسے لیڈر کا فیصلہ ہوتا ہے جو بڑا اثر و رسوخ رکھتا ہے علاقے میں. اگر ہم رواں سال کی بات کریں تو 2025 کے 10 ماہ کے دوران سندھ میں کاروکاری کے 140 کیسز رپورٹ ہو چکی ہیں. اینڈ پلیز یہ میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ کیسز وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. بہت سے ان رپورٹڈ کیسز بھی ہیں جن میں سے رپورٹڈ کیسز میں سے 100 آپ دیکھیں 62 افراد کو قتل کیا گیا. مقتولین میں 119 خواتین اور 43 مرد شامل ہیں. اگین ویری انفارچونیٹلی پھر ہوتا کیا ہے کہ ان کیسز کے اندر بعد میں فیملیز جو ہیں وہی اس چیز کو سپورٹ کر دیتی ہیں اور وہی بیک آف کر لیتی ہیں. ظاہر ہے ایک پریشر ہوتا ہے فیملی پہ، یہ ایک الگ فیکٹر ہے. چلیں جی بات کر لیتے ہیں کہ یہ سلسلہ رک کیوں نہیں رہا ہے. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان سندھ حکومت نادر گبول صاحب. تھینک یو سو مچ نادر جوائن کرنے کے لیے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے ایک ایشو ہے، پرسسٹنٹ ہے، آپ کی گورنمنٹ بھی کنسسٹنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبے میں موجود ہے لیکن اس کے باوجود اس کی روک تھام نہیں ہو پا رہی ہے. تو کوئی حکمت عملی ہے سندھ حکومت کی؟ اور یہ جو واقعات جو نمبرز رپورٹ ہو رہے ہیں یہ تو بہت زیادہ نمبرز ہیں، ان میں کیا کمی نہیں آنی چاہیے بلکہ رکنا چاہیے سلسلہ؟ جی السلام علیکم، صبح بخیر آپ کے تمام آڈینس کو. بالکل جس طرح آپ نے اپنے شو کے انٹرو میں خود فرمایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنی لیجسلیشن اس ایشو پہ نہ صرف آنر کلنگ بلکہ ڈومیسٹک وائلنس اینڈ کرائمز اگینسٹ ویمن پہ کیا ہے شاید ہی کسی اور پارٹی یا حکومت نے کی ہوگی. انفارچونیٹلی انفورسمنٹ کے اوپر کافی چیلنجز آتے ہیں بیکاز آپ کو پتہ ہے اسپیشلی جو انٹیریئر سندھ ہے اور وہ بھی انٹیریئر سندھ میں بھی جو ناردرن سندھ جیسے گھوٹکی اور شکارپور اس طرح کے جو علاقے ہو گئے وہاں پہ انفورسمنٹ کے چیلنجز ضرور ہیں، مگر جو ہماری گورنمنٹ ہے اور ہماری پولیس ہے وہ پوری طرح سے پرعزم ہے کہ ان چیزوں پہ مزید ایفیشینٹلی کریک ڈاؤن کرے. بلکہ آئی جی غلام نبی میمن صاحب نے بھی ہدایات دی ہیں کہ جہاں پہ اگر فیملی ممبرز یا کوئی اور معاشرے کے لوگ نکل کر ایف آئی آر کے لیے نہیں آتے تو ایس ایچ اوز خود ایف آئی آر درج کروائے، خود پارٹی بنے کیسز کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑا ایک اقدام ہے جس کی وجہ سے کافی کمی آئی شیئر کرنا چاہیں گے. ایف آئی آر اب ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں مسائل ہوتے ہیں لیکن کوئی ریکارڈ ہمیں بتاتا ہے کہ جی اتنی ایف آئی آر درج ہوئے، اتنے لوگ کنوکٹ ہوئے، اتنے لوگوں کو سزا ہوئی؟ دیکھیں سینکڑوں کے حساب سے ایف آئی آر درج ہوئے. میں صرف سندھ کی بات کے ساتھ ساتھ ایک اور آپ کو چیز نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہاں پہ زیادہ ہائپر جس کو بولتے ہیں نا ٹرائبل سوسائٹی ہے. وہاں پہ ایک بہت بڑے سردار کے اوپر جب الزام لگایا گیا تھا
تو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے وہاں کے جو ہمارے سی ایم ہے سرفراز بگٹی ان کو ہدایت دی تھی کہ چاہے جتنا بھی بڑا سردار ہو یہ آپ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے اور آپ نے جو اس کیس کی منطقی انجام تک پہنچنا ہے. تو پھر اتنے بڑے سردار کو اریسٹ بھی کیا گیا. اب کورٹ سے پھر ظاہر سی بات ہے ان کو رہائی ملی. بٹ یہ تو آپ کو خود پتہ ہے پاکستان میں جو چیلنجز ہوتے ہیں جوڈیشل سسٹم کی کہ گورنمنٹ اور پولیس جہاں پہ پرفارم کر بھی لیتی ہے تو کورٹس کے اندر سے جا کے اگر ثابت نہیں ہو سکتا کسی نہ کسی وجہ سے کہ کوئی نہ کوئی شخص اگر فیملی ممبر یا ٹرائب کا بڑا اس چیز کے پیچھے ملوث ہے تو پھر وہاں سے اس کو رعایت مل جاتی ہے. مگر میں یہ چیز آپ کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی پوری طرح سے پرعزم ہے کہ خواتین کے خلاف یا کسی بھی شخص کے خلاف اگر اس طرح کی کوئی آنر کلنگ, جو کہ ایک بہت غلط ورڈ ہے کیونکہ دیر از نو آنر ان کلنگ, یہ ہماری پارٹی نے بار بار دہرایا ہے اس چیز کو کہ دیٹ دیر از نو آنر ان کلنگ اینڈ کرائمز اگینسٹ اینی ون ان سوسائٹی از کرائم اگینسٹ سوسائٹی. تو اس پہ کمپلیٹلی نو کمپرومائز ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم بات کریں کسی ٹرائب کی یا پھر کسی علاقے کے سردار یا پھر وہاں کے لیڈر کی یا پھر وڈیرے کی, ان کا اتنا اثر و رسوخ ہوتا ہے اپنے علاقے میں کہ ان کی مرضی کے بغیر چڑیا پر بھی نہیں مار سکتی علاقے کے اندر. رواں سال کے اگر میں آپ کے ساتھ کچھ اسٹیٹس شیئر کروں تو خالی سندھ میں 140 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کاروکاری کے. تو کیا یہ اتنے پاورفل لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اگینسٹ ٹریک ڈاؤن کرنا اتنا ہی مشکل ہے کہ ابھی 11 ماہ کے اندر 140 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. اینڈ دین سیکنڈلی اگر ٹریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے تو پھر وہاں پہ یہ کیسز بھی ہمیں سامنے آتے ہیں, اس طرح کے واقعات بھی آتے ہیں کہ جہاں پر فیملیز کو اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آبویسلی دیز پیپل آر ویری پاورفل, تو ایف آئی آر تک بات بھی نہیں پہنچتی. اگر مقدمے تک بات پہنچتی ہے پھر بعد میں مقدمہ بھی واپس لے لیا جاتا ہے اور وہ چیز پورا مدعا جو ہے وہ ڈیفیوز ہو جاتا ہے آفٹر سم ٹائم. جی دیکھیں بالکل نا, یہ تو ایک جوڈیشل سسٹم میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لوپ ہول ہے. مگر میں یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو سندھ ہے 2016 کا جو فیڈرل لا ہے آلریڈی پاکستان کا جو ایک 2016 کا لا ہے کہ جس میں فیملی ممبر بھی معاف نہیں کر سکتی. جیسے فار ایگزامپل جو قندیل بلوچ کا ایک بڑا مشہور واقعہ تھا, ایک انفارچونیٹ واقعہ تھا جس میں فیملی ممبرز نے معاف کر دیا تھا اپنے بیٹے کو قندیل بلوچ کی کلنگ کے بعد. تو سندھ بھی اس چیز کو ریئلائز کرتی ہے کہ ایک لوپ ہول ہے. مگر 2016 کے لاء کے بعد اب فیملی ممبر کو بھی نہیں معاف کیا جا سکتا اگر وہ اس چیز میں ملوث پایا جاتا ہے. انفارچونیٹلی گواہان جو ہوتے ہیں وہ سامنے نہیں آتے. جب گواہی نہیں ہوتی تو اوبیسلی ایک جوڈیشل سسٹم کا نادر 2025 میں جب ہم یہ مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ انفلوئنشل ہیں, پورا جو جرگہ بٹھاتے ہیں ان کی سیاسی بیکنگ بھی ہے, ان کا خاندانی پورا ایک پوری ان کی ڈومین ہے جس کو یہ کہتے ہیں جی فلاں کاسٹ جو ہے وہ ان کی علاقہ جو ان کی جورسڈکشن میں آتا ہے یہ اس کی جورسڈکشن. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہے جس کی وجہ سے پرسسٹ کر رہا ہے اور لوگ امپاورڈ نہیں ہیں اس طریقے سے کہ وہ اپنے آپ کو ایک تحفظ محسوس کر سکیں کہ ہم پولیس جائیں گے کمپلین کریں گے, وہ سوچتے ہیں الٹا ہمیں ہی لینے کے دینے پڑ جائیں گے. نہیں, میں نے جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آئی جی غلام نبی میمن نے تو یہاں تک بولا ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی معاشرے کا یا جو افیکٹڈ فیملی ہے اس کا کوئی شخص نہیں آتا سامنے تو ایس ایچ اوز خود سامنے آئے اور خود درج کروائے. تو اس سے زیادہ تو ہم جو ہے انفورسمنٹ کے اوپر آئی ڈونٹ تھنک کوئی دکھا سکتے ہیں کہ ہم پرعزم ہیں اس لاء کے انفورسمنٹ کے اوپر. قانون سیاسی بیکنگ بھی ہوتی ہے کیا؟ نہیں, سیاسی بیکنگ تو بالکل بھی نہیں ہوتی. پاکستان پیپلز پارٹی ہیز نو ٹالرنس فار سچ ہینس کرائمز. اس کو مطلب جتنا کنڈیم پاکستان پیپلز پارٹی نے یا سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے, بار بار کیا ہے, کرائمز اگینسٹ اسپیشلی ویمن, چلڈرن اینڈ اس طرح کی جو آؤٹ ڈیٹڈ اور بیکورڈ بلکہ جاہلانہ جو سوچ ہے, جو کسٹمز ہیں, جو روایات ہیں, وہ شاید ہی کسی پارٹی نے کیا ہو. یہ مطلب ایک جاہلانہ سوچ ہے جو کہ انفارچونیٹلی معاشرے کا ایک برا پہلو دکھاتا ہے جو کنڈیم تو کیا جا رہا ہے. بٹ عملی اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے ان مقامی جرگہ سسٹم اور ان کے غیر قانونی فیصلے؟ میں بار بار ایک ہی چیز پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں نا کہ قانون آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. انفارچونیٹلی اگر ہم ملزم کو گرفتار بھی کرتے ہیں, جج کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں, مگر پھر کوئی اگر گواہان نہیں آتے سامنے تو اب ہم ظاہر سی بات ہے گواہان کو ہم یہ بھی انشور کرتے ہیں کہ آپ کی تحفظ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور ہم انشور بھی کرتے ہیں ان کی تحفظ اور ان کی پروٹیکشن. بٹ پھر بھی ڈیو ٹو لوپ ہولز یا کچھ جگہوں پہ شاید ظاہر سی بات ہے
پیسے بھی چلتے ہوں گے، جو گواہان ہیں ان کو فیملی ممبرز یا جو افیکٹڈ لوگ ہیں وہ پیسے کھلاتے ہوں گے. میں مطلب تبصرہ نہیں کرنا چاہتا اس چیز پہ کس وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بٹ یہ دیکھیں جوڈیشل سسٹم کا ایک لوپ ہول ہے. جہاں تک گورنمنٹ اور پولیس کی بات ہے، ہم تو پرعزم ہیں کہ اس طرح کی جو ہینس کرائمز ہیں اس کے اوپر نو ٹالرنس ہونی چاہیے، اور کرتے بھی نہیں ہیں. جہاں پہ ویسے آپ لیجسلیشن کا ذکر کرے تھے، ظاہر ہے عدالت میں جا کے معاملہ کہاں جاتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اس میں حکومت کیا کر سکتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ لیجسلیشن کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا قانون ہے کاروکاری کے خلاف سندھ میں؟ دیکھیں 2016 کا فیڈرل قانون ہے، اور سندھ کے اندر 2013 کا سندھ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے. تو قانون آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. کاروکاری ہو یا کوئی اور انفارچونیٹ کلنگ ہو، اٹ از ٹریٹڈ ایز مرڈر. کاروکاری میں کیا تھا، انفارچونیٹلی ماضی میں دیکھا جاتا تھا کہ فیملی ممبر، جیسے قندیل بلوچ والے کیس میں، کہ ماں باپ نے خود ہی معاف کر دیا بچے کو کہ بھائی ہمارا بیٹا ہے، ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو اب اس کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ اس پہ معافی نامہ نہیں ہے، یہ نان کمپاؤنڈیبل ایک آفینس قرار دے دیا گیا ہے جس پہ سزا لازمی دی جاتی ہے. اس میں معافی نامے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صحیح. جہاں پہ مسئلہ آتا ہے، مسئلہ یہیں پہ آتا ہے کہ کوئی گواہان سامنے نہیں آتے یا شواہد سامنے نہیں آتے کہ اسی شخص نے اس کا مرڈر کیا ہے. اس وجہ سے جو ملزم ہوتا ہے اس کو شاید رعایت مل جاتی ہے یا چھوٹ مل جاتی ہے، مگر لاء میں کوئی رعایت نہیں ہے ایسے گناہ کے خلاف. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ نادر گبور صاحب، حکومت ہمارے ساتھ